روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں تقدیر کے مضمون کا دوسرا قابل غور شعر یوں بیان فرمایا ہے: چوں قضا آید نہ باشد احتیاط، ور قضا ناید نہ باشد اضطرار۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب قضا اللہ کا فیصلہ آ جائے تو کوئی احتیاط کام نہیں آتی، ور قضا ناید نہ باشد اضطرار، اور اگر قضا نہ آئے تو کوئی مجبوری یا اضطرار وہ باقی نہیں رہتا۔ اس کو اگر قرآنی اور روحانی اور عقلی اعتبار سے اس کی تشریح کی جائے تو اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں۔ مولانا روم کے شعر میں اسی مفہوم کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ یعنی قضا آ جائے تو بندے کی تمام تدبیریں، احتیاطیں، علاج و اسباب ناکام ہو سکتے ہیں، اور اگر قضا نہ ہو تو خطرناک سے خطرناک حالات میں بھی بندہ سلامت رہتا ہے۔ قضا کا مطلب ہے وہ حتمی فیصلہ جو اللہ کے علم اور حکمت سے صادر ہو چکا ہو۔ انسان اپنی طرف سے جتنی بھی احتیاط کرے، اگر اللہ کی قضا آ چکی ہے تو وہ ٹالی نہیں جا سکتی، اور اگر قضا ابھی نہیں آئی تو بڑے بڑے خطرات اور بیماریوں میں بھی سکون اور نجات حاصل ہوتی ہے۔ یہ شعر ہمیں توکل، صبر اور رضا بالقضاء سکھاتا ہے۔ عقلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہر دن ہم دیکھتے ہیں کوئی صحت مند آدمی اچانک فوت ہو جاتا ہے، اور کوئی بیماری میں مبتلا برسوں جی لیتا ہے۔ ایک شخص بہترین احتیاط کے باوجود حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، دوسرا لاپرواہ ہو کر بھی محفوظ رہتا ہے۔ مولانا روم اس سے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تدبیر کرو مگر انجام کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق فقہاء احناف یوں بیان کرتے ہیں، جو عقیدہ اہل سنہ والجماعہ ہے: انسان کو حکم ہے کہ اسباب اختیار کرے، لیکن وہ اسباب کسی نتیجہ کے ضامن نہیں، کیونکہ سب کچھ قضاء و قدر سے وابستہ ہے۔ شرع عقائد نصفیہ میں ہے: العبد مخیر فی افعالہ لیکن تحت مشیت اللہ و قضائہ۔ بندہ اپنے افعال میں مختار ہے مگر اللہ کی مشیت و قضاء کے تحت، لہٰذا انسان کوشش کر سکتا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ اگلا شعر انشاءاللہ اگلے کلپ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔